بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا سبق نمبر 118 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے منصف بادشاہ کی فضیلت۔ آج کے سبق میں ہم منصف بادشاہ کی فضیلت سے متعلق حدیث ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں یعنی سبق نمبر 117 میں ہم نے عہدہ طلب کرنے کی ممانعات سے متعلق حدیث ذکر کی تھی، اور جس میں عہدہ طلب کرنے کے نقصانات ذکر کیے تھے، اور پھر اگر بغیر مانگے انسان کو عہدہ ملتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دور حاضر کے انتخابات میں خود سے عہدہ طلب کرنے کی جو طریقہ رائج ہے اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم منصف بادشاہ کی فضیلت سے متعلق احادیث ذکر کریں گے۔ باب فضیلت الامام العادل وعقوبۃ الجائر والحث على الرفق بالرعیۃ والنہی عن ادخال المشقۃ علیہم۔ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كلكم راع فمسؤول عن رعیته فالامیر الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ أخرجه البخاري في كتاب العتق باب كراهية التطاول على الرقيق۔ حاکم عادل کی فضیلت اور حاکم رائی اور رعیت کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور ان کو مشقتوں میں مبتلا کرنے کی ممانعات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، بس لوگوں کا امیر ایک حاکم ہے اور اس سے ان کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوسرے ہر آدمی اپنے گھر والوں پر حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ تیسری عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر حاکم ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ چوتھا غلام اپنے آقا یعنی سید کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ بس جان لو کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ تو بہرحال یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ دوسری حدیث حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حدیث معقل بن یسار عن الحسن ان عبید اللہ بن زیاد عاد معقل بن یسار في مرضه الذي مات فيها فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة۔ اخرج البخاری فی کتاب الاحکام باب من استرعى رعیة لم ينصح۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے اس مرض میں آئے جس میں ان کا انتقال ہوا، تو حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعیت کا حاکم بناتا ہے اور وہ خیرخواہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو بہرحال دونوں حدیثیں آپ کے سامنے آ گئی، اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ زیر نظر حدیث مبارک میں نہایت خوبصورت انداز میں احساس ذمہ داری کی اہمیت کو اجاگر فرمایا گیا ہے۔ امیر و حاکم پورے علاقے میں عدل و انصاف اور امن و آشتی وغیرہ کے قیام اور دیگر بہت سے امور کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور قیامت کے روز اس سے اس سب کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آدمی اس طرح ایک اور حدیث میں ہے، آدمی اپنے گھر کے افراد کی اخلاقی حالت وغیرہ کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اس سے اس کے متعلق پوچھ ہوگی۔ عورت اولاد کی تربیت وغیرہ کی ذمہ دار ہوتی ہے اور اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ غلام کو اس کا آقا گھر کے اخراجات وغیرہ کی ذمہ داری سونپتا ہے اور اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر، آدمی، عورت، غلام اس کا ذکر بطور مثال کے کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہر انسان کی کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے۔
اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری سے متعلق باز پرس ہونا ہے۔ لہذا ہر ایک کو اپنی ذمہ داری نہایت اعلیٰ انداز میں نبھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں حضرت معقل اور ابن زیاد کا ذکر آیا ہے، تو لہٰذا اس ابن زیاد کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کرتے ہیں۔ زیر نظر روایت میں حضرت معقل ابن یسار کی علالت کے دوران عبید اللہ بن زیاد کا عیادت کے لیے آنا اور حضرت معقل رضی اللہ عنہ کا اسے ایک حدیث سنانا مذکور ہے۔ عبید اللہ بن زیاد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بصرہ کا گورنر تھا، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید کے دور میں بھی بصرہ اور پھر کوفہ کا بھی گورنر رہا۔ حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، ان کی وفات یزید کے دور خلافت میں بصرہ میں ہوئی، اور مذکورہ روایت میں اس دور میں ان کی زندگی کے آخری ایام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث کا مختصر مفہوم کیا ہے؟ حدیث نبوی کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو امیر یا خلیفہ بنائے تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رعایا کی خیرخواہی کے ساتھ حفاظت کرے، گویا ہر معاملے میں اپنی رعایا کی بھلائی اور خیرخواہی کا بھی خیال رکھے اور ان کی حفاظت کا بھی خیال رکھے۔ اس کا کوئی اقدام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں اس کی رعیت کے لیے کوئی نقصان کا پہلو ہو۔ اگر امیر اپنی رعایا کی خیرخواہی اور حفاظت کا خیال نہیں رکھتا تو وہ جنت سے محروم ہوگا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ ان الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جنت سے نہایت دور ہوگا، کہ جہاں جنت کی خوشبو تک اسے میسر نہ ہو سکے گی۔ خیرخواہی کا مطلب کیا ہے؟ رعایا کی خیرخواہی سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر ایسا کام کرے جس میں رعایا کی فلاح و بہبود ہو۔ اس کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ نظام عدل کا قیام، تمام جائز حقوق کی فراہمی، ہر قسم کی سہولیات کی فراہمی، ترقی کے جائز مواقع کی فراہمی، رعایا کی تعلیم و تعلم اور تربیت پر توجہ وغیرہ سب کچھ اس کے ذیل میں آ جاتا ہے۔ امیر و حاکم کے دروازے رعایا کے لیے کھلے ہونے چاہیے اور ان کے ہر قسم کے انتظامات کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اگر کوئی امام یعنی حاکم اپنا دروازہ حاجت اور ضرورت اور مسکینی والوں کے آگے بند کر دیتا ہے تو اللہ اس کی ضرورت اور اس کی حاجت اور اس کی مسکینی کے سامنے آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ حفاظت کیسی ہونی چاہیے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو رعایا کی حفاظت کے ذیل میں ایک طرف تو دشمن اور موذی اور خطرناک جانوروں اور چیزوں سے حفاظت کا مناسب انتظام آتا ہے، دوسری طرف اگر اس کا وسیع مفہوم لیا جائے تو رعایا کے اخلاق و اعمال اور خاص طور پر ان کے عقائد کی حفاظت کو بھی اس کے ذیل میں لایا جا سکتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو بھی تھوڑی یا زیادہ رعایا کا نگہبان بناتے ہیں تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ان کے رعایا کے متعلق سوال کریں گے کہ کیا ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نافذ کیا تھا یا اسے ضائع کر دیا تھا۔ امیر سے پوچھ ہوگی، اللہ رب العزت جس بندے کو نگہبان بناتے ہیں قیامت کے روز اس سے اس کے متعلق باز پرس ضرور ہوگی۔ ارشاد نبوی ہے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، پر اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ بس امیر جو کہ لوگوں پر نگہبان ہے اور اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا، اور آدمی اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے اور اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کے اولاد پر نگہبان ہے اور اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا، اور غلام اپنے مالک کے مال پر نگہبان ہے اور اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ خبردار، پس تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ امراء کے لیے وعیدیں۔ اگر کوئی امیر یا حاکم اسلامی اصولوں کے مطابق امارت اور حکومت کا انتظام چلانے کی بجائے غلط روش اختیار کرے اور عدل کی بجائے ظلم کی روش اختیار کرے تو ایسے امراء کے متعلق متن میں مذکور حدیث نبوی میں یہ وعید ذکر کی گئی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اس قسم کے امراء اور حکام کے متعلق مختلف احادیث نبوی میں بہت سی وعیدیں آئی ہیں۔ چند وعیدیں یہ ہیں: ائمہ قریش میں سے ہوں گے اور ان کا تم پر حق ہے اور تمہارا بھی اسی طرح ہے، یعنی تمہارا بھی ان پر حق ہے، جب تک کہ جب ان سے
طلب کیا جائے تو رحم کرے، اور جب فیصلہ کرے تو عدل کرے، اور جب وعدہ کرے تو پورا کرے۔ بس ان میں سے جو کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اس پر اللہ کی اور اس کے فرشتے کی اور سب انسانوں کی لعنت ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو کوئی نگہبان کسی رعایا پر نگہبان بنایا جائے پھر وہ اسے دھوکہ کرے تو وہ آگ میں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو کسی توڑی یا زیادہ جماعت کا والی ان کے درمیان عدل نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ کے بل آگ میں پھینک دیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو رعایا کا نگہبان بنائے پھر وہ اپنی موت کے روز اس حال میں مر جائے کہ وہ ان سے دھوکہ کر رہا ہو تو اللہ اس پر جنت حرام کر دیں گے۔ تو بہرحال مکمل حدیث اور اس کی تشریح آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے منصف بادشاہ کی فضیلت بیان کی، اور جو منصف نہ ہوگا، ظالم ہوگا یا حقوق ادا نہیں کرے گا، اس کی وعید بھی اس ضمن میں آ گئی۔ پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی، پھر معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی، اور جو مختصر جملہ ہے کہ ہر ایک نگہبان ہے اس کا مطلب بیان کیا، ابن زیاد کا تعارف کیا، حدیث کی تشریح کی، اور خیرخواہی کس طرح ہوگی اس کا مطلب بیان کیا، حفاظت حاکم کس طرح کرے گا اس کی تشریح بیان کی، اور امیر سے پوچھ ہوگی اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی، پھر امراء کے لیے اور امیر کے لیے جو وعیدیں آئی ہے ان میں سے چند کا ذکر کیا۔ اگلے سبق میں ہم خیانت کی حرمت کی شدت کے بارے میں احادیث ذکر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت سے منع کیا ہے، اور مال میں یا حکومتی خزانے میں، بیت المال میں خیانت کرنے سے منع کیا ہے، اور اس کی بہت زیادہ وعیدیں ذکر کی گئی ہے، تو ان کو ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔